میں ٹھیک ہوں، نینا نے موم کو دیکھا۔ دونوں خاموش تھیں۔ ماں بیٹی کے درمیان ایک انوکھی خلیج حائل تھی۔ یہ دونوں کی سمجھ سے پرے تھی، یا دونوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نینا کا اشارہ سیم کی جانب تھا۔ کیا کہنا تھا؟ چند سوالات تھے، میں نے جوابات دے دیے۔ اس نے کچھ بتایا؟ کون ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ بتانے والا پولیس مین نہیں ہے، اسے پڑھا بھی نہیں جا سکتا، صرف اس کا چارم بولتا ہے، لائڈا نے سرسری انداز میں کہا۔ اس معاملے میں نینا اختلاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے موم کے ہاتھ میں جام کی برفیلی ڈلیوں کو دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آئس کیوبز میں حرارت ہو سکتی ہے، لیکن سیم میں نہیں۔ بہرحال وہ جاب کی تنخواہ لے رہا تھا، پرکشش نظر آنے کی نہیں۔ مختصر گفتگو کے بعد وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ہونڈا کار میں روڈ پر تھی۔ اس کا رخ رابرٹ کے گھر کی جانب تھا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر گڈ بائے کہنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ممکن ہے وہ پورٹ لینڈ سے باہر نہ گیا ہو۔ رابرٹ کی دغا بازی میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ سمگلرز کو سے گزرتے ہوئے نینا کی نگاہ ریئر ویو پر پڑی۔ عقب میں کچھ فاصلے پر سیاہ فورڈ موجود تھی۔ چند میل پیچھے نینا نے ڈیلانو پارک کے قریب بھی فورڈ کو دیکھا تھا۔ عام حالات میں اس کے لیے فورڈ قطعی غیر اہم تھی، لیکن جو وہ بھگت چکی تھی اور سیم جس طرح بعید تر امکانات کی جڑوں میں اتر گیا تھا، اس کے بعد وہ فورڈ کو نظر انداز نہ کر سکی۔ نینا نے شک دور کرنے کے لیے ہونڈا اوشن ویو ڈرائیو کی طرف موڑی۔ سیاہ فورڈ بھی اسی طرف مڑ گئی۔ نینا نے پریشانی محسوس کی، تاہم وہ ایک مصروف سڑک پر تھی، کوئی بھی اس طرف آ سکتا تھا۔ اطمینان کی خاطر وہ قدرے سنسان سڑک پر آ گئی۔ یہ پیپلز پوائنٹ تھا۔ اسے توقع تھی کہ فورڈ سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ خام خیالی تھی۔ فورڈ در حقیقت اسی کے تعاقب میں تھی۔ نینا کے ذہن میں خوف نے سر اٹھایا۔ اس نے رفتار بڑھا دی۔ فورڈ کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا، بلکہ فورڈ قریب تر ہونے لگی۔ 1 منٹ کے اندر وہ ہونڈا کے پہلو با پہلو دوڑ رہی تھی۔ خطرے کا احساس شدت اختیار کر گیا۔ نینا نے فورڈ کی طرف دیکھا، لیکن رنگین شیشوں کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہ سکی۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھا۔ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ دفتن فورڈ نے سائیڈ ماری۔ تصادم کے بعد نینا بے قابو کار کو سنبھالنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ سنبھلتے ہی اس نے بریک لگائے۔ فورڈ آگے نکل گئی، تاہم اس کی رفتار بھی فوراً کم ہوئی۔ فورڈ دوبارہ ہونڈا کے برابر آ گئی۔ فورڈ کی پاور ونڈو کھلی ہوئی تھی۔ نینا نے ڈرائیور کی جھلک دیکھی۔ وہ مرد تھا، سیاہ بال اور سیاہ چشمہ۔ نینا کی نظر سامنے اونچائی کی طرف گئی، جہاں سے دوسری کار نمودار ہو کر سیدھی فورڈ پر آ رہی تھی۔ ٹائروں کی چیخ بلند ہوئی۔ 2 واقعات تقریباً ایک ساتھ ہوئے۔ فورڈ ہونڈا سے ٹکرائی، دوسری چیز شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ہونڈا نے گھوم کر جست لگائی اور روڈ سے اتر کر گھاس میں لوٹنے لگی۔ زمین و آسمان گھوم گئے۔ بے قابو کار کروٹیں بدلتی ہوئی پہلو کے بل درخت سے ٹکرائیں۔ نینا بیدار تھی، تاہم اس پر سکتہ طاری تھا۔ شوق کے باعث تکلیف کا احساس معدوم ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے حواس واپس آ رہے تھے۔ وہ دنگ تھی کہ زندہ کیوں کر ہے۔ سینے اور شانے میں دکھن ابھرنے لگی۔ بلا شبہ سیٹ بیلٹ نے اسے بچایا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے سیٹ بیلٹ کھولی۔ ہیلو مس لیڈی۔ نینا نے گردن گھمائی۔ ایک عمر رسیدہ شخص ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔ میں ایمبولنس بلاتا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ نینا اس کی مدد سے ڈرائیونگ ڈور کی جانب سے باہر آئی۔ کچھ دیر گھاس پر لیٹی رہی، پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ گاڑی بری طرح برباد ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی سے نظر ہٹا کر سڑک کی طرف دیکھا۔ وہ پاگل تمہیں کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ممکن ہے وہ نشے میں ہو، اس کی رپورٹ کرنی چاہیے۔ نہیں، وہ شرابی تھا نہ پاگل، نینا نے سوچا۔ کچھ برآمد ہوا؟ گورڈن نے برگر کھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، سیم نے ہاتھوں سے چہرہ رگڑا۔ فادر کا کیا حال ہے؟ ہارٹ اٹیک نہیں تھا، لیکن ڈاکٹرز 1 دن اور اسے ہسپتال میں رکھیں گے۔ فادر نے کوئی اہم بات نہیں بتائی؟ چرچ کے سٹاف سے بات چیت بھی لا حاصل رہی۔ البتہ خدشہ ہے کہ چرچ کا چوکیدار غائب ہے۔ اس کی بیوی کے مطابق عموماً وہ 6 بجے سے پہلے گھر پر ہوتا ہے۔ میں نے کونی کو روانہ کر دیا ہے۔ فادر کا کہنا ہے کہ چوکیدار چرچ کا مرکزی دروازہ صبح 7 بجے کھولتا، مطلب اس دوران کوئی اندر جا کے۔ اچانک سیل فون نے مداخلت کی اور گورڈن کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پپ بولتے رہو۔
گورڈن فون کان سے لگا کے پیڈ پر قلم چلا رہا تھا۔ سیم کی نگاہ نوٹ پیڈ کے کاغذ پر تھی۔ ہم پہنچ رہے ہیں۔ گورڈن نے پیڈ اس کی طرف بڑھا کے فون بند کر دیا۔ یہاں پر حادثہ ہوا ہے، موبائل یونٹ کی رپورٹ ہے، کار چرچ والی دلہن کی ہے۔ سیم کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ ٹھیک ہے؟ تقریباً۔ یونٹ کی رپورٹ نہیں آئی، لیکن دلہن کا اصرار ہے کہ یہ حادثہ نہیں، حملہ ہے۔ اس نے خبر ہم تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ اس کی پسلیاں متاثر تھیں اور شانے پر چوٹ آئی تھی۔ شیشے کے ٹکڑوں کے باعث چہرے پر کٹ لگے تھے۔ ذہن صاف تھا۔ اس نے بآسانی نیلے رنگ کی ٹورس سے نکلنے والے آدمی کو پہچان لیا۔ روبوٹ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا تباہ حال ہونڈا کی طرف گیا۔ بلی کی چال کی مانند وہ بے آواز گاڑی کے گرد شکاری تیندوے کے مانند چکر لگا رہا تھا۔ اس سے قبل اس نے گاڑی کے قریب کھڑے پولیس مین سے چند منٹ بات کی تھی۔ وہ گرد و پیش سے بے نیاز مکمل ارتکاز کے ساتھ ہونڈا کی طرف متوجہ تھا۔ وہ ڈرائیونگ سائیڈ کے قریب گھٹنوں کے بل جھکا، نگاہ زمین پر تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر ٹوٹی پھوٹی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ نینا خاموش اور ساکت سیم نامی روبوٹ کی حرکات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ اب ڈرائیونگ سائیڈ سے اندر بیٹھ رہا تھا۔ وہ آگے پیچھے ہر طرف جائزہ لے رہا تھا۔ نینا حیران تھی کہ وہ کیا تلاش کر رہا ہے۔ بالآخر اس کی انہونی سرگرمی اختتام پذیر ہوئی۔ وہ گاڑی سے نکلا، پولیس مین سے کچھ بات کی، پھر رخ بدل کر نینا کی طرف چل پڑا۔ دفعتاً نینا کی رفتار نبض بھی بڑھ گئی۔ کوئی بات تھی اس آدمی میں جو اپیل کرتی تھی، بیک وقت نینا کو خوف زدہ بھی کرتی تھی۔ اس کی فزیکل حاضری ہی چھا جانے والی تھی۔ اس کا دیکھنے کا انداز، اگرچہ اس کی آنکھوں میں قدرتی سبز رنگ کے علاوہ کوئی رنگ یا تاثر نہیں آتا تھا، یا پھر اسے اپنے تاثرات پر مکمل قابو تھا۔ بہت سے مرد نینا سے متاثر ہو کر دوستانہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ آدمی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے نینا اس کے لیے محض ایک ہومیسائیڈ کیس ہے۔ نینا نے ٹاکرے کے لیے خود کو تیار کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سیم کا پہلا سوال تھا۔ نینا کا جواب کچھ اور تھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا؟ سیم خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور نینا سبز رنگ میں کوئی تاثر تلاش کرتی رہ گئی۔ میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں مسٹر کولڈ سٹون۔ اس نے دل ہی دل میں اس کے لیے نیا خطاب ایجاد کیا۔ نہیں، اطمینان ضروری ہے، آؤ۔ حکم دے رہے ہو؟ یہی سمجھ لو، اس نے کہا۔ ڈیٹیکٹیو، میرا خیال ہے، لیکن وہ پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ نینا اس کی پشت گھورتی رہ گئی۔ مسٹر؟ ہاں بولو۔ اس کا رخ ٹورس کی طرف تھا۔ نینا نے ٹھنڈی سانس بھری اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ ٹورس کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ رہی تھی تو پہلو میں ٹیس اٹھی۔ شاید روبوٹ کا اندازہ درست ہے، نینا کے ذہن نے کہا۔ وہ بات چیت سے پرہیز کر رہی تھی۔ سکوت کا پردہ سیم نے چوک کیا۔ تم بتاؤ گی کیا ہوا تھا؟ میرا بیان پولیس رپورٹ میں ہوگا۔ اس نے قصداً مجھے ٹکر ماری تھی۔ ہاں، سیاہ فورڈ، مرد ڈرائیور اور مین لائسنس پلیٹ۔ دوسرے گواہ کے مطابق وہ نشے میں تھا۔ نینا نے فوراً تردید کرتے ہوئے بتایا کہ خود اسے کیسے شک ہوا اور کیوں کر اس نے تعاقب کی تصدیق کی۔ یہ ممکن ہے کہ جب تم گھر سے نکلی ہو تو وہ وہیں آس پاس تھا۔ نینا نے محسوس کیا کہ وہ اس کی رائے کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے سوال نے اس کا بدن سرد کر دیا۔ تمہارا مطلب ہے وہ میرا پہلے سے منتظر تھا؟ میں امکانات کی بات کر رہا ہوں۔ اس آدمی کے امکانات اور سوالات، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کا سکون اور بے تاثر چہرہ نینا کو پاگل کیے دے رہا تھا۔ بہت موٹی کھال ہے اس کی۔ ایک بار، صرف ایک بار تو کوئی تاثر دے۔ میں نے کچھ پوچھا تھا۔ نینا نے عام سا انداز اختیار کیا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرا جواب پسند نہیں آئے گا۔ تم پسند یا ناپسند کا خیال رکھتے ہو یا کیس کا؟ کیس کا۔ شاید تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، لیکن یہ میری جاب ہے، اور تمہارے سوال کا جواب ہے کہ ہونڈا کے سائیڈ پر سیاہ پینٹ کا نشان ہے۔ یقیناً اس گاڑی کا رنگ سیاہ تھا۔ بہت خوب، یعنی میں کلر بلائنڈ نہیں ہوں، نینا نے طنز کیا۔ ایک اور بات، پیسنجر سائیڈ درخت کے ساتھ جام ہو گئی ہے اور کھڑکی کا شیشہ سٹار کی شکل میں ٹوٹا ہے۔ گاڑی لڑکنے کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیم نے نشاندہی کی۔ وہ طنز کو نظر انداز کر گیا تھا۔
کیونکہ شیشہ گاڑی لڑکنے سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، نینا نے کہا۔ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ سیم نے وضاحت طلب کی۔ مجھے یاد ہے، ٹوٹا ہوا ٹکڑا میرے چہرے پر لگا تھا، پھر گاڑی سڑک سے اتر گئی۔ کیا تمہیں مکمل یقین ہے؟ سیم نے لہجہ بھر کے لیے سڑک سے نظر ہٹا کر نینا کو دیکھا۔ نینا خود کو روک نہ سکی۔ اتنا ہی یقین ہے جتنا آنکھوں کی سبز رنگت پر۔ سیم نے سڑک سے نظر ہٹائی۔ نینا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ضد سی ہو گئی تھی، وہ اس کا مشینی انداز تبدیل کرے گی۔ کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اس نے سڑک کی طرف دیکھا۔ تمہاری کار سے جو چیز ملی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ شیشہ پہلے ٹوٹا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ نینا نے تعجب سے سوال کیا۔ پیسنجر ڈور درخت کے ساتھ جام ہو گیا تھا اور یہ اسی ڈور میں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اسے وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اسے نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن مجھے اسی کی تلاش تھی۔ کس کی تلاش؟ گولی کا سوراخ۔ گولی پیسنجر ڈور کے اندر ہے۔ آج کسی وقت نکال لیں گے۔ تجزیے کے بعد کیلیبر اور گن کے بارے میں سوچا جائے گا۔ گولی ڈرائیونگ سائیڈ کا شیشہ توڑ کر تمہارے سر کے عقب سے گزر گئی تھی۔ نینا گنگ تھی۔ اس کا گلابی چہرہ سفید پڑ گیا۔ سیم کے الفاظ بھی گولی کے مانند تھے۔ اس کا لہجہ، آواز، وہ انسان نہیں ہے، وہ مشینی انداز میں کمنٹری کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ گی کون تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ نینا نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی غلطی ہے۔ اس نے چرچ میں دھماکہ کیا، تمہارا تعاقب کیا اور تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ کوئی غلطی نہیں ہے۔ نینا، سوچو، ہر پہلو سے سوچو۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے بتایا تھا میرا کوئی دشمن نہیں۔ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے خلاف جانے کا معمولی جواز بھی فراہم نہیں کیا۔ نینا سسک اٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ خاموشی کا طویل وقفہ آیا۔ سیم نے نرمی سے کہا، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں جانتا ہوں ان سانحات کو قبول کرنا تمہارے لیے نہیں ڈیٹیکٹیو، تم نہیں جانتے۔ میں نے ہمیشہ سب کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کوئی میرا دشمن ہے۔ سیم خاموش رہا اور سکوت توڑنے سے احتراز کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ نینا کی ذہنی کیفیت نازک ہے۔ وقت مزید سوالات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سیم انتظار گاہ میں ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹرز ایمرجنسی میں نینا کو چیک کر رہے تھے۔ ضروری چیک اپ کے ساتھ ایکس رے بھی لیے گئے۔ وہ جب باہر آئی تو ٹھیک تھی، لیکن اس حقیقت نے رنگت میں ہلدی ملا دی تھی کہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ اس حقیقت سے نگاہیں چرانے کی گنجائش نہیں تھی۔ دونوں کار میں واپس آئے۔ سیم منتظر تھا کب وہ ہسٹریائی کیفیت سے دوچار ہوتی ہے، کب آنکھوں سے اشک بہتے ہیں۔ تاہم ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سیم کے نزدیک زیادہ ضبط صحت کے لیے اچھی علامت نہیں تھی۔ وہ بولا، تمہیں تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ کیا میں تمہیں موم کے پاس چھوڑ دوں؟ نینا نے انکار کر دیا۔ وہ پریشان ہوں گی۔ کیا؟ معاف کرنا، ماں کے لیے کیسی پریشانی؟ کیا وہ تمہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوں گی؟ وہ ان کا گھر نہیں ہے، موم کے شوہر کا ہے، میرا ستیلا باپ۔ ہمارے درمیان ناقابل عبور فاصلہ ہے اور ہم دونوں کو اس کا احساس ہے۔ اس وقت سیم کو نینا کی بہادری کا احساس ہوا۔ اسے یہ بھی ادراک ہوا کہ وہ کتنی تنہا ہے۔ میری ماں ایڈورڈ وارنسٹن کی سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی، نینا نے کہا۔ میں جانتی ہوں وہ بزنس ٹرپ کے بہانے میری شادی میں نہیں آیا تھا۔ اوکے، تو پھر ڈیئر اولڈ ڈیڈ؟ سیم کا انداز سوالیہ تھا۔ نینا نے ہولے سے سر ہلا کے مثبت جواب دیا۔ گڈ، میں نہیں چاہتا کہ آج رات تم تنہا رہو۔ جملہ اس کے منہ سے ادا ہی ہوا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جملے میں تفکر کا عنصر عیاں تھا۔ جاب اور ڈیوٹی کے ساتھ کچھ اور بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہترین آفیسر تھا، ٹف ون۔ بے منت اظہار بیان وہ ظاہر کر گیا تھا۔ نینا عالم حیرت میں بے زباں بے بیاں اس کے جملے کا مفہوم پانے کی سعی کر رہی تھی۔ گاڑی میں نیم تاریکی کے باعث وہ سیم کا چہرہ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ سیم کو بخوبی اندازہ تھا کہ نینا کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے سرد آواز میں کہا، تم ہمارے لیے واحد کڑی کی حیثیت رکھتی ہو۔ تحقیقات آگے بڑھانے کے لیے تمہاری حفاظت ضروری ہے۔ اس بار اس نے ضرورت سے زیادہ سرد مہری کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، ظاہر ہے، نینا نے سامنے دیکھا۔ بعد ازاں وہ اوشن ویو ڈرائیو تک
مہرے بالب رہی۔ وہاں پہنچ کر نینا نے باہر نکلنا چاہا۔ سیم کا ہاتھ اس کے بازو پر گیا۔ رکو، اندر رہو۔ کیا بات ہے؟ مجھے چیک کرنے دو۔ اس نے سڑک کے دونوں جانب دیکھا، وہاں موجود گاڑیوں کو چھانا، افراد کو ٹٹولا۔ اسے کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی۔ اوکے، وہ گاڑی سے اترا، گھوم کے پیسنجر ڈور کھولا۔ ایک سوٹ کیس پیک کرو، ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ گھر کے اندر پہلے وہ خود گیا۔ نینا پورچ میں تھی، رابرٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، سیم نے باہر آ کے اشارہ کیا۔ نینا سوٹ کیس تیار کر رہی تھی اور وہ رہائش گاہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ پیانو کون بجاتا ہے؟ رابرٹ، بیڈ روم سے جواب آیا۔ پیانو ٹیبل پر ایک فریم فوٹوگراف تھا۔ فوٹو میں نینا کسی نیلی آنکھوں والے آدمی کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ رابرٹ کے ساتھ تھی، اور رابرٹ ایک پرکشش آدمی تھا، لیکن نینا کو اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی نے دونوں کو چونکا دیا۔ نینا دروازے میں کھڑی تھی، سوالیہ نظروں سے سیم کو تک رہی تھی۔ سیم نے اثبات میں سر ہلایا۔ ایک سیکنڈ کی ہچکچاہٹ کے بعد نینا نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے کلک کی آواز کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیم بات سننے کے لیے نینا کے بہت قریب آ گیا تھا۔ نینا کے سیاہ ریشمی بال سیم کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ سیم کو ادراک ہو گیا تھا کہ رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے، لیکن قربت کے باعث ایک اور ہی رابطہ قائم ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو نینا کی دیدہ حرا میں ڈوبتے محسوس کیا۔ یہ مرحلہ آسان تھا، تسکین نظر کے بعد شوق بے پایاں کے لیے۔ بس خلش پنہاں حائل تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیم ذہن کی آواز پر عمل کرتے ہوئے کچھ پیچھے ہٹا، تاہم فاصلہ اب بھی محض 3 فٹ تھا، اور وہ نسوانی حسن و شباب کی کشش محسوس کر رہا تھا۔ مزید پیچھے ہٹنا چاہیے، یہ لڑکی خطرناک ہے۔ سیم کی سوچ اور منطق متاثر ہو رہی تھی۔ اس نے نظر جھکائی اور فون کے پیغامات کی جھلمل دیکھی۔ تمہاری آنسرنگ مشین نے 3 پیغام ریکارڈ کیے ہیں۔ نینا نے بے خودی کو جھٹکا اور مشین کی طرف دھیان دیا۔ آگے پیچھے 3 مرتبہ بپ کی آواز آئی اور ہر مرتبہ ڈائل ٹون۔ کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے فون نیچے رکھ کے سیم کی طرف دیکھا۔ تصدیق کے لیے تم یہاں ہو، سیم نے جواب دیا۔ سوٹ کیس کے لیے نینا بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ ضروری چیزیں رکھنا، سیم نے آواز لگائی۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہو، جس نے بھی کال کی تھی وہ وہاں آئے گا۔ دوران سفر سیم نے کہا، مجھے چاہیے کہ تمہاری رہائش گاہ پر نظر رکھوں۔ اگر کوئی زبردستی اندر جاتا ہے تو تمہارے بجائے میں وہاں رہوں گا۔ نینا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ کیا تمہارے مارے جانے کا امکان نہیں ہے؟ مس نینا، یقین کرو میں ہیرو نہیں ہوں، میں چانس نہیں لیتا، لیکن اگر کوئی آیا میں تیار رہوں گا۔ وہ نینا کے اعتماد کے لیے مسکرایا، لیکن وہ مطمئن ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ خوف زدہ نظر آئی۔ یہ خوف میرے لیے؟ سیم نے حیرت سے سوچا۔ لاشعوری طور پر اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ کمال ہے، وہ جان گیا کہ آئندہ وہ بڑی بڑی مقناطیسی آنکھوں کے لیے توپ سے لڑ جائے گا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس قسم کی صورتحال سے بچنا ایک اچھے پولیس مین کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ناتجربہ کار آفیسر ایسی صورتحال میں ہیرو بننے کے چکر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وعدہ کرو کوئی چانس نہیں لوگے، نینا بے اختیار کہہ گئی۔ سیم نے خود کو سنبھالا۔ تم میری موم نہیں ہو۔ نینا نے پرس کھول کے چابیاں نکالی اور ڈیش بورڈ پر اچھال دیں۔ ہاں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ وہ برہم ہو گئی۔ لیکن تم اپنی جاب کر رہے ہو، تمہیں زندہ رہنا چاہیے کیس حل کرنے کے لیے۔ وہ ایسے ہی جواب کا مستحق ہے، سیم نے بھی طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ وہ خود نہیں جان سکا اس نے ایسا کیوں کیا۔ بس وہ یہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی نینا کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، یہ خواہش شدت سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ دم دبا کے کہیں بھاگ جائے، اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں اسے شکار کر لیں۔ کچھ دیر بعد وہ نینا کے ڈیڈی کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گھر ایڈورڈ وارنسٹن کے گھر سے زیادہ عالیشان تھا۔ ڈرائیو وے میں رولز رائس کھڑی تھی۔ نینا نے سیم کو گاڑی کا دروازہ کھولنے کا موقع نہیں دیا اور خود ہی اتر کر آگے بڑھ گئی۔ سیم اس کا سوٹ کیس اٹھا کے چلا۔ اس نے وہاں سیکیورٹی سسٹم کی موجودگی محسوس کر لی۔ کم از کم آج رات نینا یہاں محفوظ رہے گی۔ دروازے کی بیل کے جواب میں سنہرے بالوں والی جوان عورت نے دروازہ کھولا۔
وہ گھریلو سے زیادہ فلمی ہیروئن معلوم ہوتی تھی، اور لباس، اندر کسی کمرے سے موسیقی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ہیلو ڈینیلا، نینا نے رسمی انداز میں کہا۔ ڈینیلا کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، میکانکی انداز کی قطعی حقیقی ہمدردی جس میں ہلکا سا طنز تھا۔ سیم کو برا لگا تھا لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ او نینا، جو کچھ ہوا اس پر مجھے بہت افسوس ہے، ڈینیلا نے کہا۔ میں رات یہاں رہنا چاہتی ہوں، نینا نے گویا سوال کیا۔ سیم نے ڈینیلا کے تاثرات بدلتے دیکھے۔ اس نے مشتبہ نظروں سے سیم اور سوٹ کیس کو دیکھا۔ مجھے تمہارے ڈیڈی سے بات کرنے دو، وہ واش روم۔ نینا کے پاس چوائس نہیں ہے۔ سیم بے پرواہی سے ڈینیلا کے قریب سے گزرنے کے بعد اندر چلا گیا۔ وہ تنہا محفوظ نہیں ہے۔ ڈینیلا پوری طرح سیم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سیم نے اس کی نیلی آنکھوں میں دلچسپی کی خفیف سی چمک دیکھی۔ میں تمہارا نام نہیں جان سکی۔ سیم، پورٹلینڈ پولیس۔ سیم نے ڈینیلا کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کی۔ وہ نینا کے باپ کی دولت کے سہارے بہکی جوانی کے رنگین سپنوں میں مستی بھرنے والی عورت تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے یہی اشارہ دیا تھا۔ سیم نے کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی۔ نینا نے بھی موم کے بجائے اسے ڈینیلا کے نام سے پکارا تھا۔ ڈینیلا کے اندر ایک عیاش اور فلرٹ عورت چھپی ہوئی تھی۔ ڈینیلا نے ذو معنی انداز میں سر ہلا دیا۔ تو تم پولیس آفیسر ہو؟ چرچ میں کیا ہوا تھا؟ تحقیقات جاری ہیں، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے نینا کی طرف رخ کیا۔ آج رات تم یہاں محفوظ ہو، سیکیورٹی سسٹم کا خیال رکھنا، میں صبح آؤں گا۔ اس نے الوداعی انداز میں سر کو جنبش دی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظر ٹکرائی۔ ایک بار پھر اسے حیرت کا سامنا تھا۔ نینا کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی، زور آور کشش۔ سیم کو وہاں سے ہٹنے میں خود سے زور آزمائی کرنی پڑی۔ وہ پھر سے رابرٹ اور نینا کے مشترکہ گھر کی جانب رواں تھا۔ اوشن ویو ڈرائیو کے کارنر سے پہلے اس نے کار سائیڈ اسٹریٹ پر چھوڑ دی اور نینا کی دی ہوئی چابیاں اٹھا کے باہر نکل گیا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے پارٹنر گورڈن کے ذریعے علاقے کی پیٹرولنگ کا بندوبست کیا۔ بعد ازاں کھڑکیوں کے پردے برابر کر کے انتظار کرنے لگا۔ 9 بج رہے تھے۔ 9:30 بجے اٹھ کے اس نے ادھر ادھر چکرانا شروع کر دیا۔ وہ وقفوں کے ساتھ کمروں، کچن اور لیونگ روم کی بتیاں کھول کے بند کرتا رہا۔ آخر میں اس نے تمام اندرونی روشنیاں گل کر دیں اور بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ نینا کے ڈریسر کو کھولنے سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ وہاں اب بھی اس کے متعدد ملبوسات موجود تھے۔ اس نے ایک لباس اٹھایا۔ نینا کی استعمال شدہ پرفیوم اس کے وجود کی خوشبو میں مل کر سانس کے راستے سیم کے پھیپھڑوں میں جا رہی تھی۔ اس کا دماغ بھٹکنے لگا۔ اس نے لباس واپس پھینکا اور دراز بند کر دی۔ نینا کی کرشمہ سازی نظر نے روبوٹ میں لکیریں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ بے رنگ کائنات دل میں رنگین شگاف پڑھنے کو تھا۔ وہ راہ ڈھونڈتا ہوا بے راہ ہو رہا تھا۔ کتنے کیس تھے جب اس کا واسطہ لڑکیوں، عورتوں سے پڑا تھا۔ وہ بہت پہلے سیکھ چکا تھا کہ پولیس اور رومانس کو غلط ملت استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام اناڑیوں کا ہے۔ وہ رخ پھیر کر دوسری سمت چلا گیا۔ اسی وقت اسے آہٹ سنائی دی۔ آواز مکان کے سامنے کی جانب سے آئی تھی۔ اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر بیڈ روم کی لائٹ بھی آف کر دی۔ گن ہاتھ میں لے کر وہ دبے قدموں ہال میں آ گیا۔ وہاں سے اس نے اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں لیونگ روم کو کھنگالا۔ وہاں بھی کوئی حرکت نہیں تھی۔ باہر پورچ کی جانب سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ سیم گھٹنوں کے بل نیچے ہو گیا اور گن کا رخ داخلی دروازے کی طرف کر لیا۔ دروازہ کھلا، ایک مردانہ سایہ تھا۔ پولیس، سیم کی آواز میں دھمکی تھی۔ حرکت نہ کرنا، ہاتھ اوپر کرو۔ گولی نہ چلانا۔ اس نے ہاتھ اوپر کیے۔ سیم کھڑا ہوا اور لائٹس آن کر دیں۔ قدموں کی آواز آئی اور 2 باوردی افراد اندر گھس آئے۔ سیم، ہم اس کے پیچھے تھے، ان میں سے ایک نے کہا۔ سیم نے اندر آنے والے کو روشنی میں دیکھا اور گن نیچے کر لی۔ بھول جاؤ، یہ ہمارا مطلوبہ آدمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ کے چہرے پر ہراس چھایا ہوا تھا۔ سیم نے اپنا تعارف کروایا۔ غالباً تم ڈاکٹر رابرٹ ہو۔ ڈاکٹر کے حواس بحال ہو رہے تھے۔ ہاں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیم نے اندر آنے والے دونوں اہلکاروں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ صبح تک آس پاس رہنا۔ ڈاکٹر، تم نے شادی سے پہلے کہاں وقت گزارا؟ ڈاکٹر کا خوف غصے میں بدل گیا۔
پہلے تم یہ بتاؤ کہ غیر قانونی طور پر تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ سرچ وارنٹ کہاں ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، سیم نے اسے چابیاں دکھائیں۔ یہ میری منگیتر کے پاس ہونی چاہیے۔ تمہاری منگیتر نے مجھے دی ہیں اور میں قانونی طور پر یہاں موجود ہوں۔ اور ایک بار پھر اپنا سوال دہرا رہا ہوں، کہاں تھے؟ مجھے اتفاقاً بوسٹن جانا پڑ گیا تھا اور مجھے وکیل کی ضرورت ہے۔ وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ وکیل کی ضرورت کرمنل کو پڑتی ہے، سیم نے کہا۔ کرائم؟ ڈاکٹر رابرٹ گھوم گیا۔ تم جانتے ہو چرچ میں کیا ہوا؟ ہاں، اسی وجہ سے میں جلدی واپس آ گیا، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ جاننے کے بعد کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اس نے سکون کی سانس لی۔ بم کون رکھ سکتا ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ یہی جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تقریب منعقد ہو جاتی تو بہت جانی نقصان ہوتا۔ نینا کے بیان کے مطابق تمہاری وجہ سے شادی ملتوی ہوئی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ رابرٹ نے دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مطلب یہ قطعی ذاتی معاملہ تھا۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اچانک سر اٹھایا۔ او مائی گاڈ، کیا تم نے یہ سوچا کہ اگر میں وہاں ہوتا؟ ہمیں یہ خیال آیا تھا، سیم نے کہا۔ کیا تمہیں کوئی دھمکی ملی تھی جس کے بعد تم نے بھاگنے کا فیصلہ کیا؟ قطعی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے یوں جواب دیا جیسے یہ کوئی معمولی بات رہی ہو۔ کیا تمہارے درمیان جھگڑا ہوا تھا یا کوئی عورت یا بوریت، اکتاہٹ یا؟ رابرٹ نے سیم کو گھورا۔ یہ تمہارا بزنس نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ جاتا ہوں لیکن پھر آؤں گا۔ ہاں، کیا خیال ہے کون نینا کو مارنا چاہتا ہے؟ سیم نے کار کے حادثے کے بارے میں بتایا۔ کار والی بات پر ڈاکٹر حقیقتاً گنگ نظر آیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نینا کہاں ہے؟ وہ آج رات محفوظ ہے، لیکن غیر معینہ مدت تک وہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ سیم جاتے جاتے رکا۔ اگر تمہیں اب بھی اس کی پرواہ ہے تو کوئی بھی اہم اطلاع کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ سیم نے اپنا کارڈ اس کے حوالے کیا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے سیم نے گارڈن کا نمبر ملایا اور اسے ڈاکٹر سے ملاقات کے احوال سے آگاہ کیا۔ تمہاری طرف کیا خبر ہے؟ چوکیدار اب تک غائب ہے، جس نے صبح چرچ کھولا تھا۔ ہم متواتر اسے کھوج رہے ہیں، گارڈن نے بتایا۔ سیم کے دوران خون میں اضافہ ہو گیا۔ خوب۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام جیمی بروگن ہے۔ چھوٹے موٹے جرائم کا ریکارڈ بھی ہے۔ 4 سال پہلے چوری کی چند وارداتیں۔ کوئی اس کی بیوی سے بات کرنے اور گھر کی تلاشی لینے گیا ہے؟ کیا وہ بومنگ کے بارے میں آگہی رکھتا ہے؟ سیم نے سوال کیا۔ بظاہر تو نہیں، اس کی بیوی قسمیں کھا رہی ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ گارڈن، اور کچھ اور بتاؤ۔ اس وقت تو بس یہی ہے، مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح ملوں گا، سیم نے جواب دیا۔ شادی کا التوا، چوکیدار کا غیاب، دھماکہ، سیاہ فورڈ میں قاتلانہ حملہ۔ پزل میں نینا کہاں کھڑی ہے؟ سیم کا ذہن اب تک کے حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ 11:30 بجے وہ گھر پہنچا۔ مختصر بکھرا ہوا ایک کنوارے کا گھر، جس کا موازنہ نینا کے والدین کے محلوں سے ناممکن تھا۔ رابرٹ اور نینا کے مشترکہ گھر سے بھی موازنہ ممکن نہیں تھا۔ ہفتے کی رات تھی اور وہ اکیلا ضروری کام کر رہا تھا۔ کوئی عورت اسے گھر نہیں کہہ سکتی تھی۔ تنہا زندگی بسر کرتے ہوئے سیم نے طویل عرصہ گزار دیا تھا۔ وہ پارسا بھی نہیں تھا۔ چند عورتیں اس کی زندگی میں آئی تھیں، لیکن وہ سب عارضی تھا، کیونکہ انہیں ادراک تھا کہ سیم اپنی خطرناک جاب نہیں چھوڑے گا۔ بہتر ہے سیم کو چھوڑ دیا جائے۔ سیم بھی ایسے معاملات میں سنجیدہ نہیں تھا، یا ممکن ہے کہ اس کے درے دل پر اب تک کسی لڑکی نے دستک ہی نہ دی ہو۔ اس نے کام نمٹائے، برتن اور کپڑے بھی دھوئے، کھانا بنا کے کھایا، پھر بستر پر لیٹ گیا۔ معمول کے مطابق وہ اکیلا اور تنہا تھا۔ 318 اوشن ویو ڈرائیو کے گھر میں روشنی تھی۔ سبز رنگ کی چیروکی جیپ خرامہ خرامہ گھر کے سامنے سے گزری۔ ڈرائیور بغور گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب خاصا سبزہ تھا۔ عمارت چھیدرے درختوں کے گھیرے میں تھی۔ صورتحال موافق تھی۔ چیروکی نے ایک بار پھر چکر لگایا۔ اس مرتبہ چیروکی کے ڈرائیور نے ایک بلاک کے فاصلے پر ایک غیر نشان زدہ کار دیکھی۔ پولیس نگرانی کر رہی ہے، ڈرائیور نے سوچا۔ گاڑی کے اندر 2 سایوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ آج کی رات کام کے لیے مناسب نہیں ہے، اسے موزوں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چیروکی علاقے سے نکل گئی۔
9 بجے صبح گارڈز کی ہمراہی میں بلی بینفرڈ کو جیل سے نکالا گیا۔ البرٹ ڈیرین اس کا وکیل منتظر تھا۔ بلی نے ڈیرین کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ خبر اچھی نہیں ہے۔ وہ وکیل کے سامنے بیٹھ گیا۔ گارڈ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وکیل نے آغاز کیا۔ ہاں، خبر سناؤ۔ بلی بینفرڈ نے شیشے کی دوسری طرف سے مطالبہ کیا۔ نارم لیڈل نہیں مان رہا۔ وہ ٹرائل کے سوا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وکیل نے کہا۔